یہ اسمبلی ہم لوگ بارہا بار کہہ چکے ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہے، اور ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی انلیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم اپنے آپ کو جو کہتا ہے، جس کا نام شہباز شریف ہے، اور غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ جو بیٹھی ہیں پنجاب میں، ان کے ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سی جے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدارہ ان ایکٹیویٹیز کا از خود نوٹس لے اور اس کا تدارک کرے۔ پاکستان یہ نہیں سہ سکتا۔ ابھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹ انسٹنسز، یعنی کہ یہ ایگزیکٹ وہ کون سے مواقع تھے جہاں پہ آپ نے دیکھا، یا وہ کون سے جگہ تھی جہاں پہ یہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئیں۔ کل پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے پرامن احتجاج ہوئے، اور وہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ ہوئے۔ کوئی گملہ کوئی چیز نہیں ٹوٹا۔ اسلام آباد میں بھی ہوئے، پنڈی میں ہوئے، لاہور میں ہوئے، مختلف سندھ کے شہروں میں ہوئے، کے پی میں ہوئے، بلوچستان میں ہر جگہ ہوئے۔ پر آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں، مریم نواز، ان کے کہنے پہ، اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولتکار ہیں، وہ تو ابھی پبلک سرونٹ نہیں رہا، وہ ایک گھریلو ان کا ایک سرونٹ، یعنی کہ ان کا گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے مسلم لیگ نون کا۔ اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان۔ وہ اور ان کا جو سٹاف ہے، جو پولیس سٹاف ہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیے، اور اس پہ ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر لطیف کھوسا صاحب، جو کہ نامور قانون دان، اور اس وقت ہمارے بیرسٹر لطیف کھوسا صاحب قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، مختلف جگہوں میں ان کو لے کے گئے تھانوں میں۔ ابھی تک کوئی لوگ اریسٹڈ ہیں، کئیوں کے خلاف شدید قسم کے پرچے ہوئے ہیں، سیریس اوفینسز لگائے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ آواز حق اور سچ کی نہ اٹھائیں۔ پھر ہم لوگ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد میں بھی شعیب شاہین صاحب ہو گئے، شیر افضل مروت ہو گئے، علی بخاری ہو گئے، عامر مغل ہو گئے۔ ان ساتھیوں کے خلاف بھی اسلام آباد پولیس نے مختلف پرچے کیے، سیریس ان پہ دفاعات لگائے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایک پرامن جماعت رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کا آئی جی اور اسلام آباد کا سیکریٹری انٹیریئر آفتاب اکبر درانی، آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان، ایس ایس پی آپریشن ملک جمال ظفر، ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے اور آپ کے سامنے آنے چاہیے کہ کس طرح یہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، کس طرح یہ سلیکٹیولی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف تشدد کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایس ایس پی آپریشن اور ڈی سی اسلام آباد، ان کے خلاف تو ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف ان کو سزا سنائی ہوئی ہے۔ ان میں سے اسلام آباد میں ستم ظریفی یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں آئی جی اسلام آباد ہو گیا، یہ ایس ایس پی آپریشن ہو گیا اور ایس پی آپریشن ہو گیا۔ ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ہے شاہرام خان، یہ 1 سال پہلے ان کے چچا کے گھر پہ یہ لوگ گئے، 6-7 گھنٹے وہاں پہ انہوں نے ان کے سیف کھولے اور ڈکیتی کے پرچے ایف آئی آرز ان پہ ہوئی ہیں۔ سو یہ لوگ تو پولیس کی وردیوں میں ایک قسم کے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عدالتیں یہ بات کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کیا پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے؟
ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی پنجاب ہو یا سندھ ہو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے ہم لوگ ان کے اکاؤنٹس چیک کرائیں گے. ہم لوگ چیک کریں گے کہ انہوں نے، چاہے وہ سندھ پولیس ہو یا وہ پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو، ان کی شاخرچیاں کیا ہوئی ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے. اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کی پرفارمنس 0/0 رہی ہے. اور اس پہ میں جو یہ نگران دور میں کے پی پولیس بھی تھی، اس کو بھی ہم لوگ ان کے آڈٹ پیراز ہم لوگ چیک کریں گے، ان کے پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے. جس طرح ظلم و جبر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف برپا کیا، ان کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس دوران ان کی جو پرائمری بنیادی ڈیوٹی تھی، اور وہ ڈیوٹی تھی عوام کو تحفظ دینا، اس کے دوران کیا کرائم کی شرح انکریز ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے. اور بدقسمتی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس نے بجائے اس کے کہ اپنی پرائمری ذمہ داری وہ نبھاتے، بنیادی ذمہ داری نبھاتے اور ڈکیتوں کے خلاف جاتے اور کرائم کو، یعنی کہ آپ کے مختلف جو ڈکیتیاں ہو رہی تھی، چوریاں ہو رہی تھی، اس کے خلاف کام کرتے. ان کا ایک ہی مشن تھا اور ان کے اوپر ان کے سربراہ نے ان کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جائے، اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں خواتین و حضرات مزاحمت کرتے ہیں. ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ کالنگ اٹینشن ہو، چاہے وہ ہماری پریولیجز کمیٹیز ہو، چاہے وہ ایڈجرنمنٹ موشن ہو، چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیٹیز ہو، چاہے وہ انٹیریئر کی کمیٹی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کو، ان کو میں افسران نہیں کہوں گا، یہ ذاتی ملازم ہے ایک انلیگل، غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہلاتا شہباز شریف اور مریم نواز کے. ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ضرور کریں گے کہ آپ نے اپنے بنیادی حقوق اور اپنا جو آپ نے عہد اٹھایا تھا، اس کی آپ کیوں اور کیسے خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور ان کے پیچھے ہم لوگ قانون جو ہمیں اجازت دیتا ہے، ان کی انشاءاللہ تعالی ضرور احتساب کیا جائے گا. یہ آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اور آخر میں کہوں گا کہ یہ فیشسٹ حکومت جو ہے، یہ اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے. سوشل میڈیا کے مختلف آپ کے پلیٹ فارمز، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ایکس ہو، جو جس کو پہلے ہم لوگ ٹویٹر کہتے تھے، انسٹاگرام ہو، ان کی سپیڈز، ان کو بلاک کرنا، وہ آج بھی وہ کر رہے ہیں. اور وہ خائف ہے کہ پاکستان کی نوجوان، پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، سٹیزنز آف پاکستان، ان کو صحیح ٹائم پہ انفارمیشن اور خبر صحیح طرح نہ پہنچ سکے. ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پاکستان اس جدید دور میں سوشل میڈیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا.